رشید نے ان کو عالم بھی بنایا, عالم تعلیم کے لیے باہر بھی بھیجا, ابھی 2 سال ان کے ہو گئے, 2 سال ان کے رہ گئے. تو یہ دین دنیا دونوں, لیکن یہ ہر طالب علم کے لیے نہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ کون ہے اس معیار پہ پورا اتر رہا ہے تو اس کو پروموٹ کرتے ہیں. یہ خلاصہ نکلا. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیے گا اپنے. اچھا میرے بھائی, سندھ ٹریفک پولیس نے دبئی اور امریکہ سے متاثر ہو کر سخت ٹریفک قوانین اور چالان بنانا شروع کر دیے ہیں, جبکہ روڈ کے حالات موئنجو دڑو جیسے ہیں. شاہراہوں پر اچانک خطرناک کھڈے آ جاتے ہیں, کئی لوگ اپنی فیملی سمیت حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا بھائی, اب ایک نیا مسئلہ اور نیا قانون بنا دیا جس میں ہر بائک والے کو کیا لکھا ہوا ہے دینا چاہیے, لیکن یہ ترغیبی ہوتی ہے, چیزیں لا کا حصہ نہیں ہوتی, قانون کا حصہ نہیں ہوتی, ترغیب دینی چاہیے. سندھ کی ایک روایات ہے اجرک, اچھا لگتا ہے, میں بھی جب کبھی سندھ میں جاتا ہوں مجھے ہدیہ دیتے ہیں, پہنتے ہیں, اچھی بات ہے. تو یہ چیزیں ویسے پروموٹ کرنی چاہیے اپنے کلچر کو ترغیب کے ذریعے, لا کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا کہ یہ نہیں کرے گا اس پہ جرمانہ ہے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نے کھڈے والے روڈ ہیں اور آپ جرمانے دبئی والے لے رہے ہیں, لوگ پھر رشوتیں ہی پھیلیں گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا, پولیس والوں کے اور زیادہ مزے ہو جائیں گے. پہلے روڈ دبئی جیسے بناؤ, پھر جرمانے دبئی جیسے لو آپ. اور دبئی میں تنخواہیں بھی دبئی جیسی ہوتی ہیں, تنخواہیں انڈا موڑ جیسی, پٹیل پاڑا جیسی, اور جرمانے آپ باہر جیسے لے رہے ہو. پاگل ہو گئے ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں بھائی. مفتی صاحب, آپ نے اپنے بیان میں فرمایا تھا کہ مغربی ممالک میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ گھروں میں لاشیں کئی ہفتوں بعد نکلتی ہیں, جبکہ وہاں رہنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا. مفتی صاحب کی معلومات غلط ہیں, اس بات کی وضاحت فرما دیں. میں نے ایسا نہیں کہا کہ وہاں 9 مہینے بعد لاشیں نکلتی ہے, ایسا بالکل بھی نہیں کہا میں نے کہا وہاں 24 گھنٹے بعد لاش نکل آتی ہے, 12 گھنٹے میں اس کے بعد بھی نکل آتی ہے, کیونکہ پولیس ہوتی ہے, وہاں بوڑھے لوگوں کی بڑی کیئر ہوتی ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے جو میں نے بیان دیا ہے کہ وہاں یہ کامن ہے کہ مر گیا پتہ ہی نہیں چلا. وہاں یہ واقعات کامن ہے کہ ابا مر گئے, اماں مر گئی, پتہ نہیں چلا. یہ چیز کو میں نے کامن کہا ہے, یہ نہیں کہا کہ 9 مہینے, کیونکہ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں تو پولیس جا کے چیک کرتی رہتی ہے, گورنمنٹ ہسپتال وہ ڈاکٹر گورنمنٹ کو جو کیئر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ چیک کرتے رہتے ہیں. بچے چیک کم کرنے کا رواج ہے وہاں پہ. تو اصل جو میسج میں دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ 9 مہینے یا 8 مہینے, اصل بات یہ کہ وہاں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ بندہ مر گیا اور مرنے کا پتہ نہیں چلا, نہ بچہ ساتھ میں تھا نہ ابا ساتھ میں تھے, سب انڈیویجول رہتے ہیں. یہ تو ہوتا رہتا ہے. اور میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ سب جگہ ہر وقت ہر جگہ ہی ہوتا ہے, بہت سے کے بچے ساتھ رہتے بھی ہیں, لیکن کامن ہے کہ نہیں بھی رہنا, یہ کامن ہے. کچھ لوگوں کو ہے اس کلچر سے ضرورت سے زیادہ محبت, تو کیا کریں ہم, وہی بن جاؤ بالکل. مفتی صاحب آپ کہتے ہیں کہ لو میرج اتنی چلتی نہیں, مطلب کامیاب نہیں ہوتی. دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ شادی پسند کی کرو. دیکھو, پسند کی شادی کا مطلب یہ کوئی لڑکی پسند آ رہی ہے پیغام بھیج دو. اور لو میرج کا جو آج کی اصطلاح میں مقصد ہے, مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اسے سیٹنگ کرو, پھر آپ اس سے زوم پہ گپے ماریں, پھر آپ قائد اعظم کے مزار پہ ڈیٹے ماریں. تو یہ شادیاں اکثر ناکام ہوتی ہیں, کیونکہ وہ آسمان سے تارے توڑ کے لانے والی محبت وہ شادی کے بعد ہوتی نہیں ہے, ذمہ داریاں پڑتی ہیں, طلاقیں ہو رہی ہیں نا, دیکھ لو نا طلاقوں کا ریشو. باقی پسند کی شادی کا مطلب ہے کہیں گئے تھے جنازے پہ کوئی پسند آ گئی, کیونکہ آج کل جنازوں پہ بھی پسند آ رہی ہیں, میں نے خود ایسی دیکھی ہیں شادیاں, جنازے پہ ایک دوسرے کو پسند کیا انہوں نے. تو یا کہیں شادی بیاہ میں گئے, آنکھ مٹکا ہو گیا, پسند آ گئی, بس امی ابو سے بات کرو, یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں ہے, یعنی آج کل جو ماں باپ ظلم کرتے ہیں نا, بچے کی مرضی کے بغیر شادی کر دیتے ہیں, یہ غلط ہے. تو اس کو پسند آ رہی ہے وہاں شادی کرو, لیکن آنکھ مٹکے کرنا, دوستیاں بڑھانا, لویریا ہو جائے اور پھر اس کو لمبا عرصہ چلانا, یہ غلط ہے. اس میں ناکامی کا, جب آپ نے نکاح سے پہلے ہی اللہ کو ناراض کر دیا تو آپ اس برکتوں کی امیدیں پھر نہیں رکھو. معاویہ نام اتنا مقدس نام ہے, میں نے دیکھا ہے کہ علماء نام معاویہ اپنے بچوں کا بہت کم رکھتے ہیں. بھائی میرے بھانجے کا نام معاویہ ہے, اور بھی لوگ رکھتے ہیں, ہو سکتا ہے میرا اگلا 19 کی رپورٹ ہے, ابھی 20 میں اگر ہو گیا تو شاید میں معاویہ نام رکھ دوں. علی نام بھی رکھو, حسن بھی رکھو, حسین بھی رکھو, معاویہ بھی رکھو, سب چل. ہمیں تو سب صحابہ سے محبت ہے بھائی. ان کے آپس کے اختلافات وہ بڑے تھے, ہم چھوٹے لوگ ہیں, ان میں کوئی اختلافات ہو گئے تو اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے پوچھ لے گا. ہم چھوٹے لوگ, چھوٹے منہ پہ بڑی باتیں جچتی نے, ہمارے لیے سب محسن ہیں, کیونکہ قرآن کے الفاظ ہیں ربنا لا تجعلنا فی قلوبنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, اے اللہ جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہمارے دلوں میں ان کا بغض پیدا نہیں کرنا. تو اس کا وہ نہ صرف رائے دیتا تھا, پرانی غیر ضروری چیزیں ہٹانے کی بات کرتا تھا, تو والد صاحب فوراً تانا دیتے تھے کہ کل کو بیوی آئے گی تو ایسے ہی حکم چلائے گا, یا ہم بھی کل کو پرانے ہو جائیں گے تو ہمیں بھی چھوڑ دے گا. ان باتوں سے میں بہت پریشان ہوا. 25 سال کا ہوں, نہ شادی میں دلچسپی رہی نہ زندگی میں.
روز موت کو یاد کرتا ہوں. کیا دعا میں موت کو مانگنا جائز ہے؟ کسی سائیکولوجسٹ کو دکھائیں آپ. مینٹل کھوپڑی کا تھوڑا سا مسئلہ ہے. جب آدمی گھر میں چھوٹا بن کے باپ بننے کی کوشش کرتا ہے تو یہ مینٹلی پرابلم ہوتی ہے. آپ کو چاہیے تھا ایک دفعہ ابا اماں کو بول دیتے ابو پرانی چیزیں فرنیچر نکال دیا کرو، بس کافی تھا. اس کے بعد چپ ہو جاتے، لائف کو انجوائے کرتے. آپ تھوڑی گھر کے سربراہ ہو، گھر کے سربراہ کون ہے؟ آپ کے ابا ہیں. تو جب آدمی اپنی اوقات سے باہر آتا ہے نا، بھائی تم کون ہوتے آرڈر چلانے والے گھر میں؟ ایک دفعہ اپنی رائے دے دو، ہو جائے عمل ٹھیک ہے، نہیں ہو تو چھوڑ دو بس. لیکن بہرحال اب آپ کی سیٹنگ تھوڑی سی آؤٹ ہو گئی ہے. یہ سوال جواب کا مسئلہ ہے. چلو ابھی 2 منٹ میں ملنا نا، ٹھیک ہے نا. آپ رمضان میں تو نہیں ہو نا؟ رمضان تو نہیں. مفتی صاحب گزارش ہے کہ میں زید MT کلینک سے آیا ہوں اور ہماری کلینک کا ڈیوٹی ٹائم صبح 9 سے شام 5 تک ہے. میرا آپ سے سوال یہ کہ ڈیوٹی کے دوران یعنی ڈیوٹی کے وقت اللہ کی عبادت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور میں انچارج اگر اسٹاف کو ڈیوٹی کے دوران قرآن پڑھنے کی اجازت نہ دوں تو میں گنہگار ہوں گا یا نہیں؟ صرف فرض نماز اور سنت مؤکدہ یہ ضروری ہے، اس سے نہیں روک سکتے آپ. باقی تلاوت اور باقی چیزوں سے روک دیں. ان سے بولیں ڈیوٹی کا ٹائم ہے، کیوں تلاوت کر رہے ہو؟ تم گھر جا کے تلاوت کرو، کیونکہ آپ کو تنخواہ مل رہی ہے اس چیز کی. تنخواہ تلاوت کرنے کی تھوڑی مل رہی ہے، تنخواہ تو ٹائم دینے کی مل رہی ہے نا. آپ کا مزدور ہے، آپ نے کنواں کھودنے کے لیے مزدور رکھا اور 8 گھنٹے کی دہاڑی تھی اس کی. 8 گھنٹے میں 4 گھنٹے اس نے تلاوت قرآن پاک میں لگا دیے. 1 گھنٹہ درود شریف کی محفل سجائی اس نے. آدھا گھنٹہ ماں باپ کے حقوق پر بیان کی محفل. تو آپ بولو گے بھائی تو پھر یہی کر لے، کنواں تیرا باپ کھودے گا. تو ہاسپٹل میں جو اس کا ٹائم ہے اس میں سنت مؤکدہ اور فرائض اس کا تو ٹائم دینا پڑے گا، اور یہ تو پڑھنی ہے. باقی جو ہے نا باقی چیزوں پہ پابندی لگا سکتے ہیں. اور سنت مؤکدہ بھی اعتدال سے، یہ نہیں کہ 4 سنت کی نیت باندھی تو گیا گم ہو گیا اللہ کی کبریائی میں. بعض ایسا بھی کرتے ہیں، ڈیوٹی ٹائم میں نماز پڑھ رہے، اتنی لمبی نماز ایسا لگتا ہے ساری سکینت آج ہی اسی پہ نازل ہو رہی ہے. تو مختصر جامع نماز ہو بس اس طریقے سے. میں شمالی علاقوں میں سیر کے دوران -6 درجہ حرارت میں تھا اور مجھ پر غسل فرض ہو گیا. پانی برف کی طرح ٹھنڈا تھا. اگر جسم پہ ڈالتا غسل کے لیے تو لوگ اگلا غسل میرا کر رہے ہوتے. میں نے استنجا اور منہ ناک میں پانی ڈال کر جسم کا تیمم کیا، نمازیں ادا کی. اگر پانی گرم کرنے کا کوئی انتظام تھا تو آپ پر لازم تھا کہ پانی گرم کرتے. بے شک اس گرم کرنے میں نماز قضا ہو جاتی، لیکن گرم کر کے آپ کو نماز وضو کر غسل کر کے نماز پڑھنی پڑتی. ہاں ٹھنڈے سے تو نہانے میں ایسے -6 ٹیمپریچر میں تو مر جائیں گے، ظاہر ہے وہ تو جائز نہیں ہے. تو گرم پانی کرنا پڑے گا. اگر وہ بھی انتظام نہیں تھا تو پھر تیمم کر کے نماز پڑھ لیتے. لیکن جب تک پانی گرم کرنے کا انتظام ہو تو پانی گرم کرنا پڑے گا. اور یہ سوچ کے کہ نماز قضا ہو جائے گی تیمم جائز نہیں ہے، کیونکہ جب تک پانی موجود ہے آپ تیمم نہیں کر سکتے. عزت اور شہرت کی وجہ سے علم دین سیکھنا کیسا ہے کہ میری واہ واہ حرام ہے، ناجائز ہے؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ بنیادی حقوق میں آتی ہیں، ان میں والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے. آپ نے کیا پڑھنا ہے، کون سا سبجیکٹ پڑھنا ہے، بزنس کرنا ہے، سفر کرنا ہے، تو یہ چیزیں انسان کے بنیادی حقوق ہیں. ہاں ماں باپ کو تکلیف نہ ہو کہ کوئی ایسا کام نہ کریں. تو بعض لوگوں پر ایسا ہوتا ہے بھائیوں کے ساتھ بزنس میں اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، قتل و غارت ہو جاتے ہیں. آج کل دل چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے دل ہیں، وہ لڑتے ہیں ساری زندگی. ماں باپ ان کو لڑوا کے چلے جاتے ہیں، ایسی جہنم میں ڈال دیتے ہیں، وہ لڑتے رہتے ہیں ساری زندگی. تو ماں باپ کو خود دیکھنا چاہیے بھائی، اگر بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں ان کو خود الگ کر دو. میرے سامنے کیسز آتے ہیں، فیملی بزنس ہے، محبت سے کرو تو بہت اچھی، اس میں جتنی برکت ہے انڈیویجول بزنس میں اتنی برکت نہیں ہے. لیکن اس کے لیے سب کے دل بڑے ہونے چاہیے نا. ایک بھی پخروٹی آ گیا نا وہ سب کو عذاب میں ڈال دے گا. ایسے بزنس میں نے دیکھے ایک بیٹھ کے پیڑے کھا رہا ہے، دکان پہ ٹائم ہی نہیں دیتا. بس فیملی بزنس ہے، ہم پارٹنرشپ ہے، تو پارٹنر کس بات کا ہے بھائی؟ تو وہ اپنا بڑا ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. تو بڑے مسائل ہیں. تو یہ سب چیزیں جب ہیں جب مل جل کے محبت کے ساتھ ہو. محبت کے ساتھ نہیں ہے تو یہ بہت بڑا عذاب ہے. میں تو منع کرتا ہوں بھائیوں کو آپس میں پارٹنرشپ پہ بزنس کرنے سے. میں نے کیس دیکھے قتل ہو جاتے ہیں بھائی. پیسے بھی نہیں لے سکتا آدمی، مانگ سکتا، وہ کہے گا میں تیرا بھائی ہوں تو مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے، شرم نہیں آ رہی. اس لیے میاں بیوی کبھی پارٹنرشپ پہ بزنس نہ کریں، شوہر کھا جائے گا سارا پیسہ. عورت کچھ بھی نہیں کر پائے گی، اس کا میاں ہے کیا کرے گی. بھائی آپس میں مل جل کے بزنس نہ کریں، بھائی کھائے گا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جگری دوستوں کو لڑوانا ہو آپس میں ان کا بزنس کروا دو، اکٹھا لڑیں گے آپس میں. اللہ ماشاءاللہ کہیں 1% صحیح ہوتے ہیں، لیکن وہ 1% کو دیکھ کے حکم دیا جائے گا یا 99% کو دیکھا جائے گا. اس لیے اور سسرال کو پیسہ دے کے بزنس کر رہے ہیں، ایسے بھی بیوقوف دنیا میں پائے جاتے ہیں. سالے کو پیسے دیے ہوئے، واہ ہمارا فیملی ہو گیا میرے بھائی. تیرا فیملی بزنس کی واٹ ویسے ہی لگنے والی ہے تھوڑے دنوں میں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں تو الگ ہو جا. غسل کے فرض ناک میں پانی ڈالنے کے حوالے سے وضاحت درکار ہے. صاف اور میٹھے پانی میں ایک وائرس پایا جاتا ہے جو کہ ناک کے ذریعے دماغ میں چڑھ جاتا ہے.
اس سے انفیکشن ہو جاتا ہے, اس کا علاج نہیں ہوتا, انسان کی موت. ایسی صورت میں ناک میں پانی ڈالنے کا کیا حکم ہوگا؟ ایسی صورت میں جب یہ خدشہ لاحق ہو تب بھی ناک میں پانی ڈال کر, احناف کے نزدیک ناک میں پانی ڈالنا سنت مؤکدہ ہے, واجب نہیں ہے. واجب 4 فرض ہیں. امام شافعی کے نزدیک تو, امام احمد کے نزدیک تو ناک میں پانی ڈالنا بھی فرض ہے, اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک ناک میں پانی ڈالنا, یہ قلی کرنا وضو میں سنت مؤکدہ ہے. 4 فرض ہیں وضو کے. تو بر صغیر میں چونکہ حنافی کے مذہب پہ عمل ہوتا ہے, لہذا اگر کوئی واقعی ایسی بیماری پھیل جائے, وہم نہ ہو, ڈاکٹر کہیں کہ یہ خطرات بڑھ گئے ہیں کہ میٹھے پانی میں ایک وائرس آ گیا ہے, اور وہم نہ ہو واقعتاً ہونا شروع ہو جائے ایسا, تو پھر اس کی گنجائش ہے کہ ناک میں پانی نہ ڈالا جائے. وہ ایک وزیر تھے, ان کا ہیلتھ کے کوئی ان کا بیان آیا تھا کہ بیماری پھیلی ہوئی ہے تو آپ لوگ ناک میں پانی نہ ڈالیں. لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا. یہ مذہبی طبقہ جو ہے نا, جب اپنی لمٹ کراس کرتا ہے تو بہت افسوس ہوتا ہے. آپ کیوں تمسخر کر رہے ہو کسی کا بھائی, کیوں مذاق اڑا رہے ہو؟ وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے ایک بات کر رہے ہیں. کئی لوگ مر چکے ہیں اس طریقے سے. ابھی ایسا کوئی وائرس نہیں ہے, آپ ناک میں پانی ڈالیں, لیکن اگر ڈاکٹروں کی اکثریت کہہ دے کہ اتنے خطرات ہو گئے ہیں, پانی میں وائرس آ گیا ہے اور اتنے خطرات ہو گئے ہیں کہ یہ بیماری پھیل رہی ہے, تو پھر ایسی کنڈیشن میں تو کوئی اگر اس جب تک وہ خطرہ موجود ہو, وہم کے درجے میں خطرہ نہ ہو, وہم کی تو کوئی انتہا نہیں ہے, تو اگر واقعی کوئی غالب گمان کے درجے میں خطرہ ہوگا تو پھر ناک میں پانی ڈالنے میں, چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مفتی صاحب ہماری گلی میں گھر ہے, رشتہ کرنا چاہتا ہوں. آپ کی گلی میں گھر ہے, رشتہ کرنا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ ان کی گلی میں کوئی گھر ہے, کر لیں رشتہ, میں کیا کروں بھائی. سید فاروق ہاشمی رحیم یار خان رفع الیدین کرنا سنت ہے. کچھ علماء کے لیے اس وقت تھی, اب نہیں. اس پہ کئی بار رفع الیدین پر بیان کر چکا ہوں میں. ہمارے نزدیک نہ کرنا افضل ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل نہ کرنے کا تھا. اس پہ کئی قرائن ہیں مضبوط. باقی یہ مسئلہ 20 دفعہ بیان کیا جا چکا ہے, بار بار ایک ہی چیز, اور کبھی ریفرنسز کے ساتھ پورا انشاءاللہ ریکارڈ بھی کرا دوں گا. ویسے تو جتنا میں اس پہ بول چکا ہوں عقل مند کے لیے اتنا بھی کافی ہے. دوسری شادی کرنے جا رہا ہوں, شریعت نے تو اجازت کا نہیں کہا, لیکن دنیا میں پہلی سے اجازت کا حق بنا ہوا ہے. صرف یہ بات ذہن میں وسوسہ ڈالے ہوئے, تو نہیں کرے گا, تو نہیں کر سکتا, تجھے وسوسے ہی آتے رہیں گے, تیرے بس کا نہیں. کرنے جا رہا ہے اور اب مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کروں کہ نہیں کروں. یعنی اب تک جو میں منجن بیچ رہا تھا ممبروں پہ, جو پوری رات گزر گئی, فلم دیکھی اور صبح یہ کہانی سنی, اور صبح اٹھ کے پوچھ رہا ہے کہ لیلا مرد تھی کہ عورت تھا. 20 سال ہو گئے ایک ٹاپک میں بیان کرتے ہوئے, مجھ سے پوچھا ہے کروں کہ نہیں کروں. تو آپ کے لیے جواب یہ کہ آپ مت کریں, یہ آپ کے لیے آپشن ہے. آپ کو یہ پتا ہے, ایک آدمی کی شادی ہوئی, چھوڑو یار, وہ ایک آدمی تھا, اس کو وہ بیچارہ, اس کی جب شادی ہوئی نا تو وہ دوا بھی کھائی تو بیچارے سے کچھ ہوا نہیں. تو ڈاکٹر نے کہا کمپیوٹر سے چیک کرو, کمپیوٹر میں ہو تو اس میں آیا کہ آپ کو یہ سہولت میسر نہیں ہے. تو کچھ لوگوں کو یہ سہولت میسر ہے. اور کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھے بھائی, پھر مجھے چھٹی نہیں. وہ لے آئے پشاور سے, جن کو ملنا ہے ادھر ہی آ جائیں. شاباش, ان کو مائک دو جلدی سے. آیا بچہ, وہ پشاور اسٹیشن خادے ہندی ولان خادے. السلام علیکم, ماشاء اللہ. آپ جامعہ پڑھتے رہیں, ہاں لے لیں تصویر جلدی سے, اسپیڈ کے ساتھ, اسپیڈ. ادھر کین دل تک کینا. ہاں بھائی, سوال بھی پوچھتے رہیں. چلو بھائی, فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں ان کو مت پیدا کرو, یہ نہیں پیدا ہونے چاہیے. کائنات میں حسن ہی نہیں سے ہے بچوں سے. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. بچہ ہر وقت گھر میں ہونا چاہیے. پرانا بڑا ہو گیا, نیا مال مارکیٹ میں آئے. رونق کی بچوں سے گھر کی. ابھی میں اپنے بچے جو میرے تھوڑے بڑے ہو گئے, ان کی 10 سال پرانی ویڈیوز دیکھ رہا تھا, چھوٹی, جب چھوٹے تھے سارے, ایسے اچھل کود مچائی ہوئی ہے, اتنا اچھے لگ رہے تھے. میں نے ان سے کہا کم بختو تم بڑے کیوں ہوئے, چھوٹے ہی رہتے. ہم تو چاہتے ہیں بچے بڑے ہی نہ ہوں بھائی, چھوٹے اتنے پیارے لگتے ہیں. بڑے ہو گئے تو انڈیپینڈنٹ ہو گئے نا, وہ کیا ہے. تو رونق تو بچے ہی ہے گھر کی, اور یہ بچوں کو ہی بوجھ کہتے ہیں, کم بخت. تو بچہ گھر میں ہر وقت ہونا چاہیے, وہی انٹرٹینمنٹ ہے. ہاں بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. 1 لاکھ کی چیز ہے 20,000 کی. جی دیکھو, قسطوں پہ جب ہم چیز لیتے ہیں تو اگر اسی مجلس میں یہ طے کر دیا جائے کہ تم اگر قسطوں پہ لوگے تو 1,20,000, کیش لوگے تو 1 لاکھ, اور اسی وقت ایگریمنٹ ہو جائے کہ قسطوں پہ لینی ہے یا کیش پہ لینی ہے, تو یہ جائز ہے, یہ سود نہیں ہے. لیکن جو قیمت اس وقت طے ہو گئی پھر اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی. اور اگر ایسے کر دیا کہ ٹھیک ہے بھائی کل میں پیسے لے آیا تو 1 لاکھ دے دوں گا, کل نہیں لایا تو 1,20,000 دوں گا, یہ سودی ایگریمنٹ ہے, یہ حرام ہے. ایک سوال اور ہے, کیا روحانی طور پہ موجود بھائی؟ روحانی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی تعلیمات تو وہ تو موجود ہیں. آپ جسد اطہر آپ کا قبر مبارک میں ہے, ہر جگہ تھوڑی ہے.
غلط کہتے ہیں. اسلام میں عقیدے بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں ہیں, جسمانی طور پہ بھی روحانی طور پہ بھی. ہاں آپ کی تعلیمات ہر جگہ موجود ہیں, اسی کو آپ کا نور کہا جاتا ہے. جو آپ کی تعلیمات ہیں ان سے پوری امت ہمیشہ فائدہ اٹھائے گی. نہیں ہوتا. نہیں, جب نماز اذان دے تو وہ دے دے, لیکن نماز جو ہے نا وہ ایسا آتا ہے تو یہ قوم اس اسلامی نظام کے لیے سیکولر لوگوں کا انتخاب کیوں کرتی ہے؟ یہ تضاد قوم سے کس طرح دور کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ قوم کو اسلامی سیاسی جماعتوں پر بھی اعتماد نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا یہ اعتماد ہونا صحیح ہے یا نہیں ہے. قوم کو ایسا لگتا ہے کہ جو اسلام کے نام پہ ووٹ لینے والی تنظیمیں ہیں وہ بھی اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. لوگوں کو لگتا ہے, غلط لگتا ہوگا, لیکن اسلامی جو سیاسی جماعتیں ان کا بھی ایٹیٹیوڈ کچھ ایسا ہے کہ ان پہ بھی انگلی اٹھتی ہے کہ جہاں اسلام ان کے فیور میں ہوتا ہے تو اسلام کا سہارا, جہاں اسلام ان کے اگینسٹ ہوتا ہے تو وہ بھی سیکولر لبرل بن جاتی ہیں. باقی ہم تو یہی کہتے ہیں بھائی جو اسلامی جماعتیں ہیں ان کو ووٹ دینا چاہیے, اسلامی ذہن رکھنے والے لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے. لیکن کچھ اسلامی تنظیموں کی بھی, جو اسلامی سیاسی جماعتیں ان کی بھی تو ہے نا, نہ زیادہ کسی کا کلمہ پڑھو, کسی کو ہیرو بناؤ, نہ زیادہ کسی کی مخالفت کرو, اعتدال سے چلو بس. باقی دیکھیں پاکستان میں اسلامائزیشن کی جو کوشش ہو سکتی ہے سیاسی سطح پہ تو سیاسی لیڈر جانے نا, اور بھی کچھ میدان ہیں جن میں ہم محنت کر سکتے ہیں, وہ ہمارے اختیار میں. تعلیمی ادارے بنائیں آپ, بیوروکریسی میں اچھے لوگوں کو بھیجیں, فوج میں اچھے لوگوں کو بھیجیں, عدلیہ میں اچھے لوگوں کو بھیجیں. یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا. ہم لوگ کہتے ہیں 1% جو باطل لوگ ہیں وہ فوج میں گھسے ہوئے ہیں, ایجنسیوں میں گھسے ہوئے ہیں, وکلا میں, عدالتوں میں وہ گھسے ہوئے. کیسے گھس گئے بھائی؟ تعلیمی اداروں میں انہوں نے فوکس کیے. تو ہمارا مذہبی طبقہ تعلیمی اداروں کو تو فوکس کرتا ہی نہیں ہے, سب مدرسوں پہ ہی سارا زور ہے ہمارا. جہاں سے وہ قوم تیار ہوتی ہے جن کے ہاتھ میں لوگوں کی نبض ہے, قوم کی نبضیں ہیں, ان اداروں پہ تو ہم نے محنت کی نہیں ہے. اور یہ پوری دنیا کا المیہ ہے. یورپ امریکہ میں بھی تعلیمی اداروں پہ مسلمان محنت نہیں کر رہے ہیں, سارا زور مسجد مدرسوں میں ہے. وہ بھی ضروری ہے بھائی. یہودی کی 50 سال پہلے کوئی ویلیو نہیں تھی, اس نے تعلیمی اداروں پہ محنت کر کے مائنورٹی میں ہو کے بھی اپنا لوہا منوا لیا. تو ہمارے یہاں پلاننگ ہی نہیں ہے, اور دیندار طبقہ جو صحیح طرح سے کام ہی نہیں. رحمانیت کو ہم ثواب سمجھتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم سب سے کٹے ہوئے ہیں, الحمدللہ ہمیں کچھ بھی نہیں آتا. الحمدللہ ہم تو صرف مدرسے سے نکلے, مسجد میں گئے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. ہمارے بچے کو بھی, میں نے یہ بچے کا تعارف کیوں کروایا, اس لیے کہ دیکھو اس کو یونیورسٹی میں بھیجا ہے, باہر پہلے مدرسے نے عالم بنایا, پھر ان کو باہر UK بھیجا پڑھنے کے لیے. تو آپ دنیا میں ان ہوگے تو کچھ کر پاؤ گے نا, دنیا میں ہی ان نہیں ہو رہے تو کیا کرو گے آپ, پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا, وہ بھی نہیں کر رہے. سارا ہم نے اپنے آپ کو سیاسی لیڈروں کے بھیٹ چڑھایا ہوا ہے, یہی کریں گے سب کچھ. یہ نہیں کریں گے بھائی, یہ کچھ کر لیں گے, کچھ بگاڑیں گے, کچھ صحیح سدھاریں گے. باقی تو ہم نے سیاسی لوگوں کو بھی بیوروکریٹس چلاتے ہیں, ان کی لگام بھی ان اداروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے. چلیں آگے. باقی یہ کہنا ہے کہ کوئی دینی سیاسی جماعت کو ووٹ نہیں دیتا تو وہ اسلام پسند نہیں ہے, یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا. تو میری رائے تو یہی ہے کہ دینی جماعتوں کو ووٹ دینا چاہیے, لیکن جو نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو اسلام سے لگاؤ نہیں ہے. اس کا اپنا خیال ہے کہ یہ اسلام سے مخلص نہیں ہے, تو خیال تو ہاں. جس طرح سے پوری قوم سیکولر اور لبرل جماعتوں کو ایک دوسرے سے بڑھ کر کروڑوں کے ووٹ میں تولتی ہے, اسی طرح سے وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ میں نے کل اللہ کو جواب دینا ہے, کہ اللہ میرے ذمہ تو یہی تھا کہ حافظ نعیم الرحمن یا مولانا فضل الرحمن یا دیگر سیاسی جماعتیں وہ اسلامی نظام کا احیاء کا پرچار کرتی تھی, میں نے اسے ووٹ دیا ہے, وہ اس نے اسلامی نظام نافذ کیا یا نہ کیا, آپ کے قانون کو بالادست کیا یا نہ کیا, لیکن میں تو اللہ آپ کے سامنے سرخرو ہوا ہوں. اس جذبے سے تو کبھی اس کو تولا جائے. دیکھیں میں اس پہ آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اسمبلی میں علماء کا, دینی جماعتوں کا ہونا بہت ضروری ہے, ایسے لوگوں کا ہونا ضروری, ورنہ سیکولر لوگ بالکل پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنا دیں گے. لیکن لوگ کیوں نہیں ووٹ دیتے؟ لوگوں کو بھی کچھ سوالات ہیں, تو ان کا بھی دین سیاسی تنظیموں کو چاہیے ان کے سوالات کا بھی جواب دیں, کہ آپ پہ جب انگلی اٹھتی ہے آپ بتائیں, اس کا جواب دیں. آپ ایک دم غصے میں منہ سے جھاگ نکالنا نہ شروع کر دیا کریں کہ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے. ہر ایک سے پوچھا جائے گا. مسجد کا امام اگر نمازیں نہیں پڑھاتا, تنخواہیں پوری لیتا ہے, تو اس پہ بھی انگلی اٹھنی چاہیے. مدرسے کا محتمم اگر پیسوں کا حساب نہیں دیتا تو اس پہ بھی انگلی اٹھنی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ دینی تنظیم جب کچھ کرے تو لوگ کہتے ہیں یہ دینی تنظیم پہ اعتراض کر رہے ہیں, یہ ملحد ہیں, کافر کے بچے ہیں, کافر کے بچے. یہ کیا غلط ہے نا, یہ مولانا سے حساب لے رہے ہیں, کافر کے بچے ہیں. یہ کیا ہے یار, یہ تھوڑی ہے, فرشتہ کوئی نہیں ہوتا, سب
अकाउंटेबिलिटी सबकी बराबर होनी चाहिए। फिर लोग मेरे पर उंगली उठाते हैं, तुम्हारे पास पैसा कहां से आया, खुशबू लगा के आओ, 2 और 2 4 की तरह बता दूंगा पैसा आया भी है कि नहीं आया।